معزز حاضرین گرامی مقام، ہمارے اس ایمان افروز اجتماع میں بفضل اللہ و باحسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے جید اور مقتدر افراد موجود ہیں جو صرف اپنی خطابت سے سارے عالم میں مشہور ہی نہیں ہیں، بلکہ اللہ اور اس کے محبوب کی بارگاہ میں اعزاز قبولیت کے مالک ہیں، اور وہ صرف غازی ملت ہی نہیں ہیں، خان ملت اور شان ملت بھی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جب تک سنی سلامت ہیں، نبی پاک کا گیت گانے والے موجود ہیں، نبی پاک کے غلاموں کے دلوں میں عظمت رسول کا جذبہ بیدار رکھنے والے ان محسنین کے ضمن میں اللہ کے حضور دست بدعا رہیں گے۔ الہ العالمین گلی گلی شہر شہر کوچے کوچے جا کے تیرے محبوب کی بلند ترین عظمتوں کا تعارف کرانے والوں کی زندگی صبح قیامت تک سلامت فرما۔ جس طرح کے قائدین دعا کے مستحق ہیں، اسی طرح ان کی اقتداء کرنے والے بھی اس دعا کے مستحق ہیں کہ یہ اپنے قائدین کے قدم قدم رفاقت اور معیت کے فیضان سے مستفیض ہوتے چلے جائیں، کہ یہ جہاں بھی رہیں، جس شکل میں رہیں، جس خطے میں رہیں، جس ملک میں رہیں، جس معبود میں الجھے ہوئے رہیں، جس میں ان کا جہاں کہیں ہو، ان کا دل کملی والے کے جلووں سے سرشار رہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اور جتنا لوں گا اتنا ہی دوں گا، کیونکہ یہ ون وے ٹریفک تو نہیں ہے کہ صرف لینا ہی لینا ہے، دینا بھی ہے اور لینا بھی ہے۔ جتنا وقت لوں گا اتنا ہی وقت دوں گا، اور یہ ہمارا آپس میں لینا دینا کملی والے کی نسبت سے خدا سلامت رکھے۔ اور یہ ہماری زندگی میں حسین وقت ہے کہ آنے والوں، سننے والوں، سنانے والوں کے درمیان جو قدر مشترک ہے وہ یہی ہے کہ اسی ایک عنوان کی تقدس، اس ایک عنوان کے تقدس کے تحت ہم سب جمع ہوئے ہیں۔ سننے والوں کی تمنا بھی وہی ہے اور سنانے والوں کی تمنا بھی وہی ہے۔ جس آیہ کریمہ کو میں نے زیب عنوان بنایا ہے، آپ پہلے بھی سماعت فرما چکے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے دل و دماغ میں موجود ہے، اور ہر وقت وہ جلی اور روشن عنوان نگاہوں میں اور دل میں اور روح کی گہرائیوں میں موجود اور محفوظ رہتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ صبح قیامت تک کسی کو اجازت نہیں کہ اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو کوئی مردہ کہتے۔ اور اگر کوئی اس بات پر سوچے بھی تو انہیں میرا رب ارشاد فرماتا ہے کہ تمہیں اس معاملے میں سوچنے کی اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ تم اس کی حقیقت سمجھنے کا ادراک ہی نہیں رکھتا۔ جب تو اس کے سمجھنے کا ادراک ہی نہیں رکھتا تمہیں سوچنے کا حق بھی نہیں۔ مثلا کسی آدمی کے پیٹ میں درد ہو جائے، اس کا چہرہ تو گواہی دے گا کہ کسی الم کا شکار ہو گیا، کسی درد کی گرفت میں ہے۔ پوچھا جائے میاں کیا ہو گیا تجھے، یہی تو کہے گا نا پیٹ میں درد ہے۔ کہاں ہے، کتنا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی لمبائی کتنی، وہ چوڑا ہے، مستطیل ہے، مربع ہے، اس کی صورت کیسی ہے، اس کی رنگت کیسی ہے۔ آگ نے جلایا، کیا ہوا میاں؟ آگ نے جلایا تو کیا ہوا؟ درد ہے، کہاں ہے، کتنا ہے،
کس طرف ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کتنی ہے، اس کی رنگ و شکل کیا، صرف احساس کے ذریعے سمجھے گا، الفاظ میں درد کی کیفیت نہیں بیان کر سکتا کہ وہ رنگ کیسا ہے، شکل کیسی ہے، لمبا کتنا ہے، موٹا کتنا ہے، چوڑا کتنا ہے، کہاں ہے، زیادہ نیچے ہے، اوپر ہے، درمیان میں ہے، کہاں ہے، صرف درد ہے، اور اس کی کلفت و مشقت اور درد کی کیفیت بتاتی ہے کہ میں موجود ہوں۔ جب تیرے پیٹ میں درد موجود ہے اور تو سمجھا نہیں سکا، تو جس کے متعلق رب فرماتا ہے کہ تجھے اس کے سمجھنے کا ادراک ہی نہیں ہے، تو اس کو کون سمجھے گا؟ اتنا تو اللہ نے فرمایا تمہیں حق نہیں کہ تم انہیں مردہ کرو، تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اچھا مردہ کہنے کی ممانعت ہے، مگر سمجھ لیا جائے تو دل میں یہ خیال آ جائے کہ مردہ تو ہے لیکن کہنا نہیں چاہیے، احتراماً مردہ نہ کہو، تعظیماً مردہ نہ کہو، تشریفاً مردہ نہ کہو، مگر خیال کر لیا جائے تو حرج کیا ہے؟ اللہ اس کی بھی نفی فرماتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہنا تو دور کی بات ہے، تمہیں ان کو مردہ خیال کرنے کی بھی اجازت نہیں، انہیں مردہ خیال بھی نہ کرو، مردہ تو سمجھنا خیال کرنا کہنا دور کی بات ہے، اور اپنے یقین کے اجالے میں تیزی کر لو کہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہیں، اور زندہ ہوتے ہوئے کھاتے ہیں پیتے ہیں، جو رب کی طرف سے انہیں غذا ملتی ہے اس پر انہیں بے انداز فرحت میسر آتی ہے، زندہ بھی ہیں، کھاتے ہیں، کھاتے کیا رہتے کہاں ہیں؟ جس جسم کے 20 ٹکڑے ہو گئے اس کی زندگی کیا سمجھو گے؟ بازو کہیں ہیں، پاؤں کہیں ہیں، سر کہیں ہے، جسم کہیں ہے، ٹکڑے ٹکڑے اعضاء بکھر گئے، اس کی زندگی کس طرح سمجھو گے؟ ارے بہت آسان سی بات ہے کہ ایک بڑے شیشے کے 20 25 50 ہزار ٹکڑے ہو جائیں اور سب منتشر کر دیے جائیں، کہیں کہیں بکھیر دیے جائیں، مگر سب کی سمت سورج کی طرف ہو، تو جب سورج نکلے گا ہر ٹکڑا شیشے کا چمکے گا، ٹکڑے کا ہر شیشہ چمکے گا، اور ہر شیشہ گواہی دے گا کہ میں شیشہ ہوں، اور جو بڑے شیشے میں تابانی تھی وہ مجھ میں بھی ہے، اور جو مجھ میں ہے وہ بڑے ٹکڑے میں بھی، اور ہر شیشہ اپنی کیفیت اور صفائی اور سورج سے جو فیض لے گا اس سے پوری طرح اپنی گواہی دیتا چلا جائے گا۔ جسم کے 1000 ٹکڑے کیوں نہ ہوں، جب ان سب پر اللہ کا نور اور جمال محمدی کا پرتو گر رہا ہو تو زندگی نہیں ہے تو کیا ہوگی؟ البتہ جو اس کی معنوی حقیقت ہے، اللہ و رسولہ وہ اللہ اور اللہ کا محبوب جانے۔ اتنی تو بات سمجھے کہ جب حضرت زلیخا تہمت لگانے والیوں کی منہ کو بند کرنا چاہا تو سب کو دعوت پر معلوم فرمایا، آئیے، اور ادھر جناب یوسف علیہ السلام سے گزارش، حضور ان کی زبان بند کرنے کا ایک آخری علاج ہے کہ جب یہ کھانا کھا کے فارغ ہوں اور تیز چاقو ان کو تھما دیے جائیں اور پھل پھر چاقو چلنے لگیں تو آپ جمال یوسفی کی ایک جھلک دکھائیں، پھر اس کے بعد دیکھیں گے ہوتا کیا۔ ایسا ہی ہوا، چاقو تیز، ہاتھ میں پھل پکڑوا دیے گئے، جب پھل کٹنے کا وقت آیا پردہ سرک گیا، جمال یوسفی سامنے آیا، تو کہیں حرکت ہو تو نگاہیں اٹھتی ہیں، اور جدھر نگاہیں اٹھ جائیں وہاں جمال کامل ہو تو نگاہ کو فرصت نہیں کہ لوٹ کے واپس آئے، وہیں کی رہ جاتی ہے۔ چہرہ یوسف پہ نگاہ لگی تو واپس لوٹ نہ سکی، وہیں کی رہ گئی، جب نگاہ ادھر گئی تو ہوش بھی گیا، دل بھی گیا، خیال بھی گیا، احساس بھی گیا، مگر چاقو چلتا رہا، انگلیاں کٹتی رہی، خون بہتا رہا، سمجھ نہیں آئی۔ اگر یوسف علیہ السلام کو دیکھ کے انگلیاں کٹتی جا رہی ہیں اور درد کا احساس نہیں ہو رہا تو جس شہید کے ٹکڑے ہو رہے ہیں سر پہ تلوار پڑ رہی ہے، اگر اللہ کا نور اور اللہ کا جمال اور جمال محمدی دونوں سامنے ہوں تو اس کو کیا تکلیف ہوگی؟
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الغرض آپ کو اس جلی اور مقدس عنوان پر جماعت کی نہایت مقدس شخصیت اپنے حیرت انگیز عالمانہ بصیرت افروز اور محققانہ بیان سے آپ کو مارا مار فرمائیں گے اور آپ کا دامن طلب ابھی گوہر مقصود سے بھرپور ہوگا۔ صرف اتنی گزارش کر دوں کہ یہ مارکا جس غرض کے لیے پیش آیا ہے، جس غرض کے تحت معرض وجود میں آیا ہے، مسلمان اس کی حکمت اور اس کی عظمت اور اس کی ضرورت سے غافل نہیں ہے اور نہ اس سے ناواقف ہے۔ شریعت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دستور محمدی، قانون محمدی، آئین محمدی اور تقاضۂ حیات محمدی، اس کی بقا، اس کی سرفرازی، اس کی سربلندی کی ضرورت کے پیش نظر جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے سارے خاندان کا نذرانہ پیش کر دیا، اور وہ اس طرح کہ نہ اولین میں ہے نہ آخرین میں، نہ اولین میں نہ آخرین میں۔ تو میں کسی وقت یہ سوچتا تھا اور سوچتا ہوں، اور اسی پر تھوڑی سی آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس کربلا کا منظر پیش نظر تھا، وہ آپ کی آخری منزل تھی، آپ کو سب کچھ علم میں تھا، تو شیر کو بچوں کو ساتھ کیوں لے کے گئے؟ زمانے کی نگاہ میں آسمان نے، سورج اور قمر اور ستاروں نے جن کے سر ننگے نہیں دیکھے، ان کو سر ننگا پھرانے کے گھر سے ان کو جو وہاں لائے تو کیوں لائے؟ جس مقدس خاندان کی تطہیر کے لیے قرآن گواہیاں دے، انہیں دشت کربلا میں کیوں ہمراہ لائے؟ دراصل اس کی حکمت یہ تھی، ساری حکمتوں میں سے ایک حکمت کی ایک ادنا جھلک عرض کر دوں، ہزار حکمتیں ہوں گی اور ہیں، مگر ایک ادنا حکمت کہ شاید اس لیے کہ جب اسلام مسلمانوں سے پھر اپنی عظمت کے لیے قربانی کا تقاضا کرے تو مسلمان اپنی جان کا نذرانہ لے کر میدان کارزار میں آئیں، تو انہیں جب اپنے بچوں کا خیال آئے اور پائے استقامت میں لغزش آنے لگے اور شیرخور بچوں کی یاد انہیں میدان سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کرے، تو انہیں میرے اصغر کا خیال آیا، اور جب انہیں اپنے شہید ہونے کے بعد اپنے گھر کی ویرانی اور اپنی ہمشیرہ کی پریشانی کا تصور ان کے استقامت میں تزلزل برپا کرنے لگے، تو انہیں معیشہ بانور حضرت زینب کا خیال انہیں پھر پہاڑ کی قوت عطا کر دے، اور جب انہیں جوان بچوں کی قربانی کا خیال انہیں متزلزل کرنے لگے تو میرے علی اکبر اور قاسم کا خیال انہیں پھر ایمانی قوت عطا کر دے، اور جب ان کی جان میں بننے آئے اور وسوسے کا موقع آئے کہ اب جان بچاؤ، تو سر حسین کا تصور سامنے رکھ کے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ یہ قیامت تک، اس لیے قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے حضرت امام حسین نے علیہ السلام قربانی کا وہ حسین نمونہ پیش فرمایا کہ صبح قیامت تک جب بھی کبھی اسلام مسلمان سے اس کے اسلامی حمیت کی خراج وصول کرنا چاہے تو یہ خوشی خوشی، مسکراتا مسکراتا، شاداں شاداں، فرحاں فرحاں اور فرحاں فرحاں اپنے سر کا نذرانہ پیش کرنے میں کبھی اس کو تحمل نہ ہو، سوچنے نہ پائے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب امام حسین علیہ السلام اہل بیت اطہار کے مقدس کردار پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، وہ ہمارے سامنے حسین آئینہ ہے۔ جب بھی کبھی کوئی انسان محفل میں جانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے آئینہ دیکھتا، اپنا آپ سنوار کے نکلتا، سر درست کرو، پگڑی درست کرو، چہرہ درست کرو، اپنے لباس کو ٹھیک کرو، کیوں محفل میں جاؤں تو کوئی اعتراض نہ کرے، سنور کے جاؤ، بن سنور کے جاؤ۔ اس آئینے میں اپنا آپ سنوارتا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب اور محبوب کی آل پاک اور اصحابہ کرام کی سیرت کا آئینہ بھی آپ کو دے دیا ہے کہ جب دنیاوی آئینے میں سنور کے دنیا والوں کے سامنے بہتر ہونے کو جاتے ہو، قبولیت کے
یہ چاہتے ہو کہ کوئی اعتراض نہ کرے تو لو یہ شیشہ بھی اپنے سامنے رکھو، جب میرے پاس آؤ تو اس شیشے میں اپنا آپ سنوار کے آؤ۔ جس نے سیرت رسول، آل بیت اطہار، صحابہ کرام کی زندگی پاک کے آئینے میں اپنا آپ سنوار لیا، جب بھی خدا کے حضور جائے گا خدا اسے قبول فرما لے گا کہ تو بن سمجھ کے آیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اس ملک میں آپ اس حسین مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب کی بارگاہ کا سفیر اور فقیر بنا کے یہاں منتقل فرمایا۔ تو میں ایک چھوٹی سی بات کہہ کے میں ختم کرتا ہوں کہ ایک درویش کے کسی ساتھی نے مکان تعمیر کروایا، روشن دان رکھوائے، تو اس درویش نے دریافت کیا کہ یہ روشن دان کس لیے تم نے رکھوائے؟ حضرت گرمی کے موسم میں جب روشن دان کھلوا دوں گا تو ہوا ادھر سے ادھر آئے گی، قدرے راحت پہنچے گی۔ تو آپ نے فرمایا نادان، اگر تم یوں کہہ دیتے کہ اس لیے میں نے یہ روشن دان رکھوائے ہیں کہ گرمی میں مزاج پر کبھی سستی غالب آ جائے تو مؤذن کی اذان ان روشن دانوں کی وجہ سے جلدی مجھ تک پہنچے گی اور میں خدا کے حضور حاضری دینے میں کوتاہی کا شکار نہیں ہوں گا۔ تو ہوا تو یوں بھی آتی رہتی مگر تیری بات کی قیمت ہو جاتی، تیرے قول کی قیمت ہو جاتی۔ ہوا تو ویسے بھی اس نے آنا تھا، آ ہی جاتی، لیکن تیری اس گفتار کی قیمت ہو جاتی۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے یہاں آنا تھا، خدا نے بھیجا، آ ہی گئے ہیں۔ مزدوری تو کریں گے، تجارت تو کریں گے، دولت تو کمائیں گے، خوب کھائیں گے، خوبصورت زندگی بسر کریں گے، مگر نیت یہ کر لو کہ اس ملک میں جب تک ہم رہیں گے ہم نبی پاک کے دربار کے سفیر بن کر رہیں گے، اللہ کی بارگاہ کے فقیر ہو کر رہیں گے۔ دنیا سمیٹیں گے خوب مگر جیب میں ہوگی، دامن میں ہوگی، ہاتھ میں ہوگی، سینے میں، روح کی گہرائی میں، دل کی وسعت میں کملی والے کا جمال لوٹ لوٹ کے بڑھتے ہیں۔ لہذا دنیا ہاتھ میں رکھو، دامن میں رکھو، خدا اور اس کے محبوب کے جلوے دلوں کی گہرائیوں میں جذب کر لو، اور خدا کی قسم جس راستے گزرو دیکھنے والا تمہیں دیکھ کے پکار اٹھے اور کہنے پہ مجبور ہو جائے کہ کملی والے کا غلام جا رہا ہے، یہ رسول اللہ کے دربار کا سفیر جا رہا ہے، یہ کلمہ طیبہ کی تفسیر جا رہا ہے، یہ قرآن کی صداقت کی دلیل جا رہا ہے، صدیق اکبر کے تقوی کا نور جا رہا ہے، عثمان ذوالنورین کے حیا کی جھلک گزر رہی ہے، امام حسین کے سجدے کا تقدس جا رہا ہے۔ ان اپنے محسنین کی زندگی کا آئینہ اپنے سامنے رکھو اور خدا کے حضور، نبی کریم کے حضور شرمندہ ہونے سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے ظاہر کو، اپنے باطن کو درست کرو۔ کتنی حسین مسجد میں بیٹھے، سنا ہے یہ مسجد ابھی کچھ زیر بار ہے، مسجد کے ذمہ دار حضرات کچھ زیر بار ہیں، ایمان والوں یہی تو وہ آخرت کی پونجی ہے، یہ آخرت کی پونجی ہے، وہی کامیاب ہے جس نے آخرت کی امانت لے لی۔ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، میں مضمون سے ہٹ کے بات کرتا ہوں، جناب شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ، آپ نے فرمایا لوگوں اسے امیر نہ سمجھا کرو، جس 7 منزل محل میں رہ رہا ہو اور اس کے دسترخوان پر 7 قسم کے مرکن کھانے چنے جائیں، سنجاب و سمور اطرس کے بستر پہ آرام کر رہا ہو، خدم، حشم، نوکر، چاکر، غلام، کار، بہار، اشجار، اسمار انگنت اس کے پاس موجود، اسے امیر نہ سمجھنا، اور جو ٹینکوں کی جھونپڑی میں بسیرا کر لے، نانے جمی سے شب گزار لے، اسے غریب نہ سمجھنا، محلات میں رہنے والے کو امیر نہ جاننا اور جھونپڑی میں رات گزارنے والے کو غریب نہ سمجھنا۔ امیر وہ ہے جو جاتے وقت ایمان کی دولت لے کے، غریب وہ ہے کہ جو جاتے وقت ایمان کی دولت چھوڑ کے گیا۔ آپ کی یعنی کملی والے کے غلام، نبی پاک کے نام لیوا اور خدا کے پرستار، ان کو وہ دولت ملی ہے جو مر کے بھی پیچھا نہیں ہو، اور دنیا والوں کو وہ دولت ملی ہے کہ جب آنکھ بند ہو تو دولت کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، اور جب مومن کی آنکھ بند ہو تو اس کی اصلی دولت اس کی رہنما بن کر قبر کے اندھیرے میں ساتھی بن جاتی ہے، اور وہی ایمان ہے، صدقات ہیں، خیرات ہیں، اعمال صالحات ہیں۔ تو اس مسجد پر جو بوجھ ہے
میں چندے کا تو اعلان نہیں کیا کرتا ہوں، چندے نہیں، لیکن اتنی بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ سب لوگ مل کر مساجد آباد کریں، اور جتنے جتنے اس مسجد کی ذمہ دار حضرات پر قرض ہیں وہ سب لوگ مل کر اسے ختم کریں. یہی ذات آخرت ہے. اور سب سے اول کوئی کام نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ طیبہ میں انجام دیا تھا تو خدا کے گھر کی تعمیر کی بنیاد رکھی کیا. سو اس بنا پر اللہ مجھے اور آپ سب کو راہ حق پر کامل، مکمل، غیر متزلزل تقویت، استقامت نصیب فرمائے، اور میرے اور آپ سب کے پچھلے گناہ اللہ معاف کرے. مجھے اور آپ سب کو زندگی کی آخری لمحے تک کملی والے کی غلامی کی سعادت سے محروم رکھے. آخر دعوانا صاح العبد ريحان إلى الحور ملك إحصان في عملك مولي لك دخل القيامة ويا